مرنے کے بعد ان کو اتنا غم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک غم آہستہ آہستہ آیا نا. ایک دم آدمی اچانک مر جائے تو آدمی سب بے ہوش ہو جائے. اب یہ حضرت کے جو ہے اولاد ہے، ان کی اہلیہ وغیرہ ہے، سب کچھ ہے، ان کے اوپر کتنا غم. اگر یہ اچانک ہوتا تو ان میں سے شاید کوئی مر بھی جاتا. میں سچ کہتا ہوں آپ کو، ہے نا، کوئی ہارٹ فیل بھی ہو جاتا. لیکن ابھی چونکہ 2-3 ہفتے سے بے ہوش ہے، تو آہستہ آہستہ، کیونکہ 2-4 دن پہلے بھی ان کو تلقین کی گئی تھی کلمے کی. آپ لوگ معلوم ہے، سب معلوم ہوتا رہتا ہے. 2-4 دن پہلے کل رات کو بھی تلقین کی گئی، پھر ٹھیک ہوئے. پھر رات کو جو ہے، جیسے میں نے رات کو آپ کو عرض کیا کہ انتقال ہونے والا نہیں ہے، میں نے بتا دیا گھڑی میں آپ دیکھ لو، اور یہ ہوگا انشاءاللہ رات کو 1-1:30 بجے. کیوں کہ وہاں جو غروب ہونے والا ٹائم ہے تو اس کے اندر پیر کا دن داخل ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ پیر کا دن، یوم عاشورہ، رات بھی یوم عاشورہ ہے. یہ اللہ جل شان بہت بڑا پڑتا ہے. تو یہ غم، اور آج کے دن کے اندر اگر آپ سے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تکلیف ہوئی، مار مار کر گلا بھی کاٹ دیا. میں یہاں سے یہ سوچ رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے کیسے برداشت کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیسے برداشت کیا ہوگا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین، یعنی جن کو وہ صحابہ دیکھتے تھے جن میں، تو ان کو جو ہے وہ تسلی ہو جاتی تھی. تو کیسے، اور اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاگل ہو گئے. یہ ایک قسم تھوڑی. لیکن حق تعالیٰ جل شانہ نظام فرما رہتے ہیں، وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ حضرت عمر سے بھی زیادہ غم تھا، لیکن دماغ برابر، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ نے کام. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں، جو بھی یوں کہا کہ رسول کا انتقال ہو گیا، اسے گردن اڑا دوں گا. تو حضرت ویسے ہی آئے اور ان کا ہاتھ پکڑا، تلوار لے کر بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ گئے، بچے کی طرح بیٹھ گئے. دیکھا آپ نے. تو حالانکہ غم عمر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ تھا، لیکن ان سے اللہ تعالیٰ کو کام لے رہا تھا. اس لیے میرے عزیز دوست، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاد میں حسین رضی اللہ عنہ آج کے دن ہی تو گلا کاٹا. یعنی گلا دشمن نے یہاں سے کاٹ کے الگ کیا، اور اس کو ایک ٹرے میں رکھا، اور اپنی لکڑی سے ہلاتا ہے اس کو کیا بدلہ ملا وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے بہت اچھی طریقے سے. میں کوئی لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، اور نہ آپ کو اس غم میں ڈالنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے اطمینان سے صحیح طریقے سے کام کرے، ہے نا. یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آج کے دن کے اندر جیسا حضرت کے لیے پڑھ کر آپ بخشیں گے ضرور اپنے طور پر، اسی طریقے سے آل رسول کے لیے آج کے دن کے اندر اگر آپ سے ہو سکے تو یتیموں کے لیے، کوئی غریب کو کے لیے صدقہ خیرات کر کر حضرت کو بھی ثواب پہنچے، اور آل رسول کے لیے بھی پہنچے. آل رسول کیا کس طریقے سے. اور پھر آپ کو معلوم ہے آل رسول کا غم نانا جان نے کیسے اٹھایا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میرے لڑکی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے تو کیسے اٹھایا ہوگا. اور دنیا کی زندگی میں آپ شاید سوال کریں گے کہ دنیا کی زندگی میں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد ہوا. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن کے اندر یہ بتا دیا تھا کہ یہ میرا بچہ جو ہے اس طریقے سے ہوگا. یہ بتا دیا کہ اس کا قاتل کتنا بدتر ہوگا، یہ میرے نواسے کا. اور اتنی محبت، یہ سارا معلوم تھا. اور جو چھوٹے چھوٹے آتے تھے تو ایسا نہیں، ایسا کر لیجیے، ایسا کر لیجیے. کیوں یاد آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا ان کے ساتھ ہونے والا ہے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آخرت میں، تو پھر جو ہے یہ کام ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آیا، کہا کہ یہ میرے نواسے کا خون ہے، بوٹل پتلا بوٹل. ایسا برداشت کیا ہوگا. تو میرے عزیز دوست، اب ہمارے لوگ جو ہے، یعنی ہماری امی، ہمارا ابا، ہمارا بھائی، یہ تو بہت کم قسم کا درجہ ہے. لیکن صدمہ ہوتا ہے، لیکن اس صدمے کو یاد کرو گے تو بھول جاؤ. میں آج جو ہے دن بھر یہی سوچتا رہا کہ یہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کیا ہوگا، اور کس طریقے سے آل رسول کا یہ غم برداشت کیا ہوگا، ہے نا. جب آج ہم کو اتنا غم ہو رہا ہے تو صحابہ نے کیسا برداشت کیا ہوگا. اور واقعی صحابہ اس دن نیم پاگل تو بہت سارے ہوئے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ پاگل ہوئے. کیسے نیم پاگل کہ عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس صحابی جا رہے سلام کرتے ہیں، جواب بھی نہیں. عثمان، حالانکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، بالکل سلام کا جواب. تو ان صحابی نے جا کر وہ صدیق رضی اللہ عنہ شکایت کی کہ دیکھو یہ تو جب سلام کا جواب نہیں دیتا، یہ تو وجوب چھوڑ ہے. تو آئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس وہ صدیق رضی اللہ عنہ، کہا تم ایسا کیوں کیا؟ تو کہا یہ میرے سردار، مجھے تو خبر ہی نہیں ہے کس نے سلام کیا، کون میرے آگے سے گزرا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال آ رہا. دیکھا آپ نے.
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ شاید وہ مار بھی دیتے کسی کو، لیکن جلدی سے. اور بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صاحب کی صحابہ موجود نہیں تھی وہاں، 2 میل کے فاصلے پر تھے، اور وہ زمانہ تو کار وغیرہ کا تھا نہیں، تو گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، ان کی اطلاع ہوئی. تو آنے کے ساتھ سب سے پہلے جو سیرانے پر کھڑے پاؤں کی طرف نہیں گئے، سیرانے پر، اور پیسانی مار کو گوشہ دیا حضور صاحب کی. اور پھر جو ہے جو چادر اڑائی یمنی چادر، اس کے یمنی چادر کو جو اتارا ایسا تھوڑا سا کیا اور گوشہ دیا اور پھر ڈھانک لیا. اور پھر حضرت رضی اللہ کے پاس آئے جن کے اندر جنون ہو گیا تھا، کہا عمر تلوار لاؤ، تلوار لے لی اور بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لگے. اس لیے میرا عزیز دوست ان سب کو یاد رکھو، اور پھر اب اپنے آپ کو بھی یاد رکھو. ہمیں اسی راستے پر جانا ہے. کس راستے پر؟ اسی راستے. کوئی کسی کا 2-4 دن فرق کا فرق ہو جائے، 2-4 مہینہ، 2-4 سال، وہ اور بات ہے، لیکن جانا اسی راستے سے. چاہے کچھ بھی کرو، کتنا کھاؤ، کتنا کماؤ، کتنا جمع کرو، راستہ ایک ہی ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. تو ہم لوگ ایسا کریں میرے بھائی دوستوں کہ ضرورت کے مطابق دنیا کا کام بھی کرتے رہے. شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، تجارت عبادت، اپنے بچوں کا پالنا جو، لیکن ہماری نظر یہاں رہے کہ جانا ہے ہم کو یہاں سے، اور اس طریقے سے جانا ہے. تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا، راستہ کھل جائے گا. اور جب اللہ جل شانہ خوش ہو جاتے ہیں نا، تو سورہ یاسین شریف آپ لوگ پڑھتے ہوں گے کہ وہ جو ہے سورہ یاسین شریف کو ایک رکوع جو ہے 22 پارے میں یاسین ملوا، اور پھر آگے چل کر 23واں پارہ شروع ہوتا ہے، ہماری اعوذ الذی فطرنی والیہ ترجعون. تو اس میں فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو جو خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اسی محبت کے اندر ہی چلے اور کام کیا. فرمایا جو آخر میں جائے تو ان کی ایک بہت بڑی خواہش ہو جاتی ہے کہ اللہ آپ نے مجھے اتنا نوازا. تو فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ پاک کے پاس اجازت لے کر آؤ کہ میں دنیا والوں کو جا کر خالی خبر دے دوں بس ایک منٹ کے لیے. تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہاں سے کوئی جا نہیں سکتا. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ اس بارے کے اندر شروع کے پہلے رکوع میں کہ یا لیت قومی، یہ کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ مجھے اللہ جل شانہ نے کس طریقے سے نوازا، تاکہ وہ بھی پھر اس راستے پر چلتے. لیکن اللہ نے فرمایا ایمان بالغیب ہے. یہاں کیا ایمان بالغیب، ایمان بھی شہادت آخرت میں ہوگا. حق تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میں نے کہا حاکم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق میں نے یہی طریقہ یہ بزرگان جی نے، تھانوی بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، یعنی کئی پیشین گوئیاں فرمائے اور کئی نصیحت، اس میں یہ بھی فرمایا. تو میں نے کہا ہم انہیں افضل طریقے پر چلیں گے. آپ سب لوگ قدم جتنا پڑھنا ہو کرو، لیکن تنہائی میں، تاکہ تو آپ کا وزن بہت بھاری ہوگا. یعنی ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھنے پر بھی کتنا ثواب ملے گا، کتنا بھاری ہوگا، پھر وہی ان کو ملے گا. اس لیے میں نے کہا میں عرض کر دوں یہاں ہم اجتماعی طور پر قدم رکھا نہیں، افضل طریقے سے کیا. باقی اگر کوئی اور جگہ پر رکھتے ہیں ان پر اعتراض نہ کرو، کسی پر اعتراض کرنے کا کوئی، بھائی دنیا کے اندر کس پر اعتراض کرے آگے ہوتے. ہمیں سب کو جانا ہے، اللہ جل شانہ جواب دینا ہے، کون کامیاب ہے کون نہیں. اور میں تو ابھی بھی دعا کی کئی مرتبہ کہ اللہ ان کی مغفرت فرما کر بہت اعلیٰ درجات پر تاکہ اللہ جل شانہ کے حوالے ہو کہ مغفرت والی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما کے. کئی مرتبہ چلتے اٹھتے بیٹھتے صبح سے جو ہے میرا ذہن کہیں لگ نہیں رہا ہے. یہ تو یہ آپ کو ہی بتا دوں، پڑھانے بھی نہیں لگا تو ذہن بھی نہیں لگا. وہی بچوں کے یا پڑھو تم لوگ پڑھ کر بخشو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کل سے پھر ہم کچھ سکون عطا فرما دے تو پھر کام شروع ہو جائے. تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے. لیکن کوئی جو ہے حق تعالیٰ جل شانہ نے جو چیزیں بتلائی ہے اس پر عمل کرنے سے حق تعالیٰ. اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرے، والدین کو بھی نہ بھولے. ماں باپ کی جو اگر انتقال کر گئے ہو تو ان کو بھولے نہیں، ان کو بھی ساتھ میں ثواب بخشے. انشاءاللہ اس طریقے سے کام بہت اچھا ہوگا. کوئی کس طریقے سے کرتا ہو، کوئی کام اجتماعی ختم کرتا ہو، اس پر اعتراض نہ کرے، کچھ کہے نہیں ورنہ گناہ ہو جائے گا. ہم افضل طریقہ اختیار کریں گے، یعنی ہم افضل طریقہ اختیار کریں. اس کا مطلب یہ ہے یہ افضل طریقہ دوسرا کرتے اس پر اعتراض کرے نہیں کچھ کہتے. اب تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ الحمد للہ.